السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج آپ نے 3 گھنٹے کی اسپیشل ٹرانسمیشن بھی دیکھی ہوگی ARY کی، لائیو آپ کے لیے ہم لے کے آ رہے تھے۔ اس میں ہم آخری وہ واقعات جو تھے جناب افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ میں جانے سے پہلے، ان کے متعلق یہاں پہ بڑی ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی، اور پھر میں نے ٹویٹر پہ بھی کہی تھی کہ آج رات کو میں ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دوں گا، اور بریکنگ نیوز تو میں دوں گا، اور میرے جو مہمان ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ کچھ تو ہم ڈان کے بارے میں بات کریں گے، جی ڈان ارسلان کے بارے میں بات کریں گے، کافی کچھ بات کریں گے، اور کچھ ڈان ارسلان کے ابو کے متعلق بھی بات کریں گے، ننے کے ابو کی بھی باتیں کریں گے، راج کمار کی، اور کچھ ہم باتیں کریں گے بابا جی کے متعلق۔ بابا جی آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بابا جی روز میرے متعلق ایک کورٹ میں نوٹس بھجوا دیتے ہیں کہ اس کو چپ کراؤ۔ بابا جی کیوں چپ کرانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ خود تو آپ چپ ہوتے نہیں کسی کے اوپر جھوٹ سچ بولتے ہوئے، مجھے آپ چپ کرانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آ کے بیٹھ جاؤ، فون پہ بتا دو، سوالوں کے جواب دے دو۔ اب آج میں پھر ایک بڑا سوال اٹھاؤں گا تو آپ کہیں گے دیکھو یہ ہماری عزت اچھال رہا ہے۔ عزت نہیں اچھال رہا، میں آپ بھی بتاتا ہوں کیوں کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں عبدالرشید، چیئرمین پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹنگ اتھارٹی۔ عبدالرشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبدالرشید صاحب میرے آپ سے بالکل چھوٹا ایک آدھا سوال ہے، مجھے آپ سے کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کرنا۔ میری اطلاع میں یہ، اور میرے پاس ایک لیٹر پڑا ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی اسکرین پہ چلاؤں گا، ابھی میں چلا نہیں رہا، ابھی میں چلاؤں گا، کہ آپ کو ایک لیٹر ملا ہے سارے گاما کی طرف سے، انڈیا کی کمپنی ہے جو UK میں رجسٹرڈ ہے بیسیکلی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور لکھا ہے امر پال گائند نے، ہیڈ آف انٹرنیشنل آپریشنز۔ کیا ایسا لیٹر آپ کو آج یا کل میں ملا ہے؟ Yes, we got it today. اوکے، یو گاٹ اٹ ٹوڈے۔ اچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ اس لیٹر میں جو فری مینٹل میڈیا کو لکھا گیا، یہ لکھا گیا کہ پاکستان آئیڈل جو پروگرام جیو ٹیلی ویژن یہاں پہ کر رہا ہے اس میں ان کے گانے استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ چوری کے گانے ہیں، ان کے کاپی رائٹ وائلیشن ہے؟ Yeah, they claim so. دے کلیم سو۔ وہ ساری جھوٹ بول رہے ہیں، جیو سچ بول رہا ہے صرف، ہے نا؟ اور کیا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کو امیڈیٹلی ریزالو نہ کیا تو جو سپانسرز ہیں وہ اور جیو ٹیلی ویژن کے خلاف وہ کارروائی کریں گے؟ کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک سوال اور ہے میرا میاں عبدالرشید صاحب، کیا یہ صحیح ہے کہ جو میاں عبدالرشید ہے، صرف رشید احمد ہے۔ رشید احمد صاحب، آئی ایم ویری سوری سر، دیکھیں مجھے چیئرمین پیمرا کا نام نہیں پتا ہو تو صحیح، آپ میرے خلاف شکایتیں صحیح لکھتے ہیں آپ ARY کو، کیا محمد رشید صاحب، چودھری عبدالرشید صاحب، تو یہ صحیح آپ میری شکایتیں لکھتے ہیں۔ رشید صاحب کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ایک چینل کو 4 سے زیادہ لائسنس نہیں مل سکتے، لیکن جیو کو آپ نے 5 لائسنس دے دیے تھے؟ نہیں، وہ تو دیٹ واز آن دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا وہ دے ہیڈ کہ پیمرا کے رول وائلیٹ کر دو؟ نیچرلی کورٹ آرڈر۔ سپریم کورٹ میں کس نے آرڈر کیا تھا؟ بینچ تھا، لیڈ بائی دی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا۔ یس، تھینک یو ویری مچ رشید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ چیئرمین پیمرا واز ود اس۔ 2 باتیں جو انہوں نے بتائیں وہ آپ کے لیے حیران کن ہوں گی، میرے لیے یہ اتنی حیران کن نہیں ہے۔ یہ فری مینٹل کو ایک خط لکھا گیا، سارے گاما انڈیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، سارے گاما کمپنی کی طرف سے، اور جو میں اتنے عرصے سے انڈین فلم اور انڈین گانوں کے متعلق باتیں کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ چوری کر کے چلایا جاتا ہے، اسمگل کر کے چیزیں لائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر سینہ زوری ہوتی ہے کہ یہ مبشر لقمان پتنی فنڈو بن گیا، مولوی بن گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ بھائی میں اچھا ہی ہوں مولوی، میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے مولوی بننا، کیونکہ اچھے لوگ اچھے ہوتے ہیں اور چوری کرنے والوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ آج سارے گاما نے یہ لکھ دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو انٹرنیشنل کورٹس میں لے کے جائیں گے، ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل جو ہے وہ چوریاں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے منہ پہ کمائیاں کر رہا ہے اپنے سپانسر سے۔ یہ 60 کروڑ روپیہ، 60 کروڑ روپیہ ایک پروگرام کی سپانسرشپ لے رہا ہے، 30 سے 40 کروڑ اس کے اوپر خرچ کروا رہا ہے، اور وہ گانوں کے کاپی رائٹس ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کے سپانسرز کے متعلق بھی لکھا ہے، ان کے سپانسرز میں سے ایک بہت بڑا نام ہے جس کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے انلیگلی جو آئیڈل کے ساتھ ان کے آڈیشنز وغیرہ ان کے گانوں کے اپنی ویب سائٹس پہ، اپنے فیس بک پیجز پہ، ان جگہوں پہ استعمال کیے۔ خیر وہ ایک ڈفرنٹ کہانی ہے۔ یہ خط لکھا فری مینٹل کو انہوں نے، اور انہوں نے لکھا کہ
We as content provider are happy to support any shows by licensing our copyright content. However, we have recently understood that the format of your show, Idols, has been licensed to Jio Network for creating the new show, Pakistan Idol, in the territory of Pakistan, which will be launched in collaboration with Fremantle. Blah, 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 blah. Unhone kaha, first 2 episodes went on air on Friday, December 6th and Sunday, December 9th. Both these episodes contained our copyright content. और नीचे उन्होंने उनकी गानों की डिटेल्स लिखी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ना तो हमसे किसी ने कभी इसके लिए राब्ता किया लाइसेंस के लिए, ना किसी ने हमारे एजेंट से और हमारे रिप्रेजेंटेटिव से राब्ता किया, और उन्होंने साथ जिनको डिटेल्स ये भेजी हैं वो भेजी हैं बाबा जी को भेजी हैं, सबसे पहले मीर शकील रहमान को, मीर इब्राहिम रहमान को, जनाब आसिफ मीर साहब को, यहां बैठ के वो नारे मारते थे और फिर वो एक तनख्वाह के लिए बिक गए, और जावेद जाफरी, हेड ऑफ मीडिया यूनिलीवर पाकिस्तान, रजा अली गोरर, हेड ऑफ मीडिया मोबिलिंग पाकिस्तान, मिस मलिया सुभाई, डायरेक्टर मार्केटिंग पेप्सी पाकिस्तान, मिस्टर जीशान कुरैशी, हेड ऑफ मीडिया क्यू मोबाइल, एंड मिस्टर मीसाक आरिफ, डायरेक्टर आईपीओ पाकिस्तान. इन सारों को उन्होंने भेजा. यानी स्पॉन्सर्स तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूं स्पॉन्सर्स को. तो मैं अगर अपने स्पॉन्सर को कुछ कहता हूं कि भाई मेरे पास गारंटी है ये सेट मेरा ही है, तो वो मेरी बात पे एतबार करेंगे, फाइन. बट उस चैनल का मैं क्या कहूं कि मेरे साथ केसेस लड़ रहे हैं कोर्टों में जाके कि ये झूठ बोलता है, हम कोई चीज चोरी नहीं करते, हम इंडियन कंटेंट चोरी नहीं करते, हम इंडियन फिल्में नहीं लाते चोरी से, हम इंडियन गाने चोरी नहीं करते. अरे इतने करोड़ों उसके ऊपर कमा रहे हो, 400% पैमरा की प्रेस्क्राइब्ड जो बेंचमार्क है उससे 400% ज्यादा दिखा के फिर तुम लोग कहते हो कि हमें 8 लाख रुपए बस फाइन कर दो. एक प्रोग्राम पे 60 करोड़, एक प्रोग्राम पे 60 करोड़. पाकिस्तान में रहने वाले जितने मर्द, औरत और बच्चे हैं, आप लोग सुन ले मेरी बात, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं. एंटरटेनमेंट हो, न्यूज हो, जो मर्जी चीज हो, चोरी पे ना होनी चाहिए. कोई हमें चोरी का काम सपोर्ट नहीं करना. कोई धोखे से करे, कोई जानबूझ के करे, हमें उसकी छानबीन करनी है. और वो भी इंडिया से चोरी करते हैं और हमें बताते हैं अमन की आशा. इसीलिए अमन की आशाएं हैं क्योंकि उन कंपनियों के यहां पे अपने दफातर नहीं है, तो हम ही उनके करता बन के बैठ गए. ना वो होंगे यहां पे, ना हम चैलेंज होंगे, ना कुछ होगा. लेकिन अब वो यूके के कोर्ट्स में करेंगे, यूएस के कोर्ट्स में करेंगे, मिडिल ईस्ट की अदालतों में करेंगे, जहां जहां आपकी बीम जाती है वहां पे करेंगे. हालत तो ये है कि ये आपने फिल्म इंपोर्ट की तारे जमीन पर आमिर खान की फिल्म है. आमिर खान की फिल्म बनी इंडिया में, प्रोड्यूसर इंडिया के, डायरेक्टर इंडिया के, राइटर अमोल गुप्ते, और क्या कहते हैं, म्यूजिक भी इंडिया का, साइनेमेटोग्राफी वहीं की, और डिस्ट्रीब्यूट किसने किया जी? यूटीवी ने. यूटीवी इंडिया की कंपनी वहीं पे. और आपने एफिडेविट मिनिस्ट्री को लिख के ये दिया है कि ये फिल्म यूके की है. जियो टेलीविजन ने जो मिनिस्ट्री को एफिडेविट लिख के दिया, वो लिख के दिया कि ये फिल्म यूके की है. मैं जब कहता हूं कि स्मगल फिल्मों को बंद करो, इलीगल एफिडेविट्स को बंद करो, इनके ऊपर जायज पैसे दो. जो लोग इंडिया की फिल्म लाना चाहते हैं, जो लोग भी इंडिया की फिल्म लाना चाहते हैं, वो प्लीज एक बात सुन लें. मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल. मैं किसी ऐसे कारोबार के खिलाफ नहीं हूं जो लोग लेजिटिमेट कारोबारी हजरात अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके वो कारोबार करते हैं, लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करते हैं, हुकूमत के टैक्सेस देते हैं. लेकिन जो लोग चोरियां करें और ऊपर से सबको बताएं कि तुम चोर हो, हम सबसे बड़े अलमबरदार हैं, यानी बताने के कि हम कौन हैं. असल में 65 साल तक इस मुल्क को इस जगह पे पहुंचाने वाले हैं कौन लोग? ये हमारे ही दरमियान शुरफा बैठे हुए हैं जिनकी करप्शन हम आपको पिछले 1 महीने से बताई जा रहे हैं, 1.5 महीने से बताई जा रहे हैं. लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को वो करप्शन ही नजर आई थी. उनको समोसे की कीमत नजर आ गई थी जिसपे उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था. माजरत के साथ बाबा जी माजरत के साथ, मैं और हर पाकिस्तानी, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, उसको मानने वाले हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करने वाले हैं. ऐसी सकाफत और ऐसी चीजें जो हमें हमारे मजहब से, हमारे अकायद से, हमारी अपनी मुल्क की, हमारी जमीन की सकाफत से दूर लेके जाएं,
وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے آپ نے ہم پہ جو تہمتیں لگانی ہے لگائیں, آپ نے جو الزامات لگانی ہے لگائیں. دراصل جب اپنے کپڑے داغدار ہونا بابا جی, تو دوسروں کے کپڑوں کا یہ نہیں پوچھتے کہ یہ کس سے دھویا, پاؤڈر سے کہ صابن سے. یہ گانے آپ نے چوری کیے پاکستان آئیڈل میں بقول سارے گاما کے. اور بابا جی آپ کو ایڈوانس میں اطلاع دے دوں, آپ کو 4 اور کمپنیوں کے خط آ رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. کل صبح آپ کو انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائیں گے, اور پھر اس کا بھی میں پڑھ کے یہاں پہ بتا دوں گا. ایک بریک کے بعد آؤں گا تو میرے ساتھ اسلام آباد سے محسن بیگ جوائن کریں گے, آن لائن کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور ڈاکٹر بابر اعوان سابق وزیر قانون اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں بتا رہا تھا وہ خط جو سارے گاما نے لکھا ہے مختلف لوگوں کو. ایکچولی انہوں نے لکھا فری مینٹل کو, ایک کاپی مارک کی انہوں نے مختلف لوگوں کو, اور چیئرمین پیمرا نے اس کی تصدیق کر دی مجھے کہ جی ان کو وہ خط ملا ہے, اور اس میں جو جو کمپلینٹس انہوں نے کی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور جو جو میری ریزرویشنز ہیں فلموں کے بارے میں یا گانوں کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور کیوں ہو رہا ہے وہ وجہ آپ سارے جانتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے محسن بیگ صاحب نے اسلام آباد سے, مجھے جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, سابق وفاقی وزیر قانون ہیں. محسن بیگ آپ بہت سینئر صحافی ہیں, اور آپ کو 1 سال سے رگیدا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اس لیے کہ آپ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی حد تک عزت کر دی تھی, اور اس پہ آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس مل گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ کب سے ہو گئے, یعنی خدا نخواستہ اس لیول پہ کہ کنٹیمپٹ ہو جائے. عدلیہ کے خلاف آپ بات کریں گے, ہم خود بھی آپ کو کہیں گے آپ کے اوپر کنٹیمپٹ ہونا چاہیے, عدلیہ کے خلاف آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ان کے علاوہ تو نہیں آپ نے کسی پہ کی کیا؟ میں مبشر صاحب آپ کو کریکٹ کر دوں, میں 1.25 سال سے اس کنٹیمپٹ میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں, اور میں نے جو ایکچولی جو رائٹ اپس لکھے وہ اس میں رجسٹرار تو تھے ہی تھے, مین جو شخص تھا وہ تھا ڈان, چھوٹا ڈان. تو وہ ڈان جی میں ہوں ڈان, اور ڈان پہ تو کوئی چیز آئے آپ کو پتہ ہی ہے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج ہوں بہت خوش, اور اس کی خوشی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ افتخار چودھری آج ایک ذلت اور رسوائی کے ساتھ سپریم کورٹ سے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے حامی تھے, جنہوں نے اس کو کندھوں پہ بٹھا کے یہ مہم چلائی اور ایک جعلی آدمی کو ہیرو بنایا, پروموٹ کیا, آج ان کو میں سب ٹی ویز پہ دیکھ کے مجھے اس لیے خوشی ہو رہی تھی کہ ان کو ریئلٹی کا پتہ چل گیا. آج سے 5 سال پہلے جب میں لکھ رہا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے لکھا تو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کم سے کم آج ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ کتنا فیک اور ایک جعلی ہیرو تھا, جس کی اصلیت آج ان کو پتہ چل گئی. اور آپ کو بھی میں بتا دوں کہ یہ جتنا ڈرامہ اس نے 5 سال میں کیا, اور جو یہ جسٹس اور انصاف کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا, اور اس پاکستان کی جو بدنامی کی اس نے, وہ آج دنیا کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوائی سے وہاں سے رخصت کیا, اور جو کچھ آج ہوا میرا دل اس سے بہت خوش ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ ہے بیگ صاحب, معذرت کے ساتھ, آپ میرے سینئر بھی ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, لیکن مجھے دکھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایک ایسے مقام پہ لے جا کے پھر پشیمانی کا موقع نہ دے. میں نے آج ایک ایسا سین دیکھا ہے, میں آپ کو چند لمحے دکھاؤں گا, زیادہ نہیں دکھاؤں گا جی, لیکن بس میں یہ ہر ایک سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی میں بھی ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو, ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائیں اپنے حبیب کے صدقے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. بالکل, کیونکہ ہم لوگ ہیں تو بہت گناہ گار, ہمارے تو کرتوت تو ایسے نہیں ہیں کہ یعنی, لیکن یہ کہ بس امتی ہونے کا ہمیں ایک لیکن ہے. وہ مبشر صاحب یہ مکافات عمل ہے. آپ جب لوگوں کو کورٹ میں بلا کے آپ جو بھی ڈیسیژن دینا چاہیں, ججز کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کورٹ میں رسوا کریں, ان کی بے عزتی کریں, اور ان کو بلا کے 12واں لا آپ ان کی انسلٹ کریں. تو یہ قانون قدرت ہے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا. محسن صاحب کیا ہوا جی, آپ کو دکھاؤں فیصلہ آباد کا, آپ کو میں سین دکھاتا ہوں کہ فیصلہ آباد بار کے اوپر جو نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی, مجھے بتایا گیا وہاں سے افتخار چودھری صاحب کا نام اتار کے انہوں نے اپنے یعنی کہیں اور لگا دیا. نہیں جی, وہاں پہ مٹھائی بھی تقسیم کی گئی ہے. دیکھ لیں, دیکھیں ذرا, یہ نام کو توڑا جا رہا ہے,
اور محمد رہنے دیا انہوں نے, بڑی مہربانی ان کی. محمد تو ہمارا پسندیدہ نام ہے, بہت خوبصورت ترین نام ہے, اللہ کے حبیب کا نام ہے. اس کی تو افتخار چودھری کو انہوں نے اتار دیا, اور انہوں نے اس کے بعد آگے کیا کیا اس کے ساتھ وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں. اسے کہتے ہیں ان اللہ و انا الیہ راجعون. جانا تو ایسا ہی ہے اللہ کے پاس ہے اور اپنے اپنے حساب دینے ہیں. میں مبشر صاحب, میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے خوشی اس کے جانے کی نہیں ہے, مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو اس کی حقیقت پتہ چلی, اور یہ جو ایک لبادہ ہیروئزم کا لوڑا اس نے اوڑا ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے عام ہوا, اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنا فیک اور جعلی آدمی ہے. جو شخص جعلی ڈگری 4 بار فیل ہوا, انگلش نہیں بول سکتا, اپنا ڈیسیجن لکھ نہیں سکتا, جو ڈیسیجن کورٹ میں دیتا ہے اور جو بعد میں لکھا جاتا ہے وہ مختلف ہے, اور لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا. اس کے بیٹے کی اس کو کرپشن نظر نہیں آئی, رجسٹرار کی کرپشن ان کو نظر نہیں آئی. جو آپ مجھے ایک ڈیسیجن ایسا بتا دیں. ایک منٹ پلیز بیگ صاحب, میں اپنے ناظرین کو دکھاؤں کہ جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس لیے صحیح ہے کہ میں اسکرین پہ آپ کو ایفیڈیوٹ دکھاتا ہوں افتخار چودھری صاحب کا ایفیڈیوٹ, جس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں وہ فیل ہو گئے تھے. اور کتنے سال گئے BA میں, اور ایسے شخص کو آپ اس ملک کا چیف جسٹس بنا دیں, اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. اسکرین پہ میں دکھانا چاہوں گا, میں کوشش کرتا ہوں 1 منٹ آپ کی اسکرین پہ میں یہ ایفیڈیوٹ دکھاؤں جس پہ اس نے لکھا ہے کہ آئی فیلڈ ان ایگزامینیشنز ان 1967. پلیز یہ اس کو ڈیٹیل میں ذرا اسکرول کر کے دکھا دیں چودھری صاحب کا ایفیڈیوٹ. جی بولتے رہے بیگ صاحب آپ, یہ اسکرین پہ آپ کا ایفیڈیوٹ بھی چل رہا ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے. جی اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بار فیل ہوا, بیٹے نے فراڈ سے ایڈمیشن لیا, فراڈ سے FIA میں گیا, فراڈ سے پولیس میں گیا, اخیر فراڈ پکڑا گیا, نکل گیا. ہم ایسے شخص کو پاکستان عوام خود جج کرے کہ ایسے شخص کو ہم چیف جسٹس آف پاکستان بناتے ہیں جو انگلش غلط بولتا ہے, اپنا ڈیسیجن لکھ نہیں سکتا. رجسٹرار کو تو انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے. انگلش کو صحیح بولنا یا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر لا پڑھیں گے کیسے آپ لوگوں کو تو چیلنج کرتے ہیں جعلی ڈگریوں پہ, آپ اپنی ڈگری نہیں دیکھتے. آپ نے ایون بلوچستان کے ڈپرائیو لوگوں کا حق مارا, اور وہاں سے آپ ان کو یہ دیکھیں کہ اگر یہ بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے کئی بار ذکر سنا ہوگا کہ ہاؤس بلڈنگ سے انہوں نے قرضہ لیا ہے, یہ 6 کنال کا گھر لاہور میں بنا رہے ہیں, اٹس اے پیلس ٹائپ ہاؤس. تو یہ کیوں نہیں واپس ریٹائرمنٹ کے بعد بلوچستان جاتے؟ یہ بلوچستان سے چیف جسٹس جج بنے. میرے پاس یہاں پہ ٹھہر جائیں میرے سامنے یہ میرے پاس ہے ہاؤس بلڈنگ کارپوریشن کے لاز جو ہیں وہ میرے پاس ہیں, اور انہوں نے اس پہ یہ کہا خود چیف جسٹس نے کہ اس سے تو بیٹے کی شادی کر لی نا. اس میں واضح طور پہ درج ہے کہ یعنی انہوں نے قرضہ لیا اور اس قرضے سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی انہوں نے, اور ابھی 6 کنال کا گھر بن رہا ہے لاہور کینٹ میں, اور وہ رولز وائلیٹ ہوئے, اور 1 سال کے اندر 70 لاکھ کی رقم کیسے دے دی. پے سلپ ان کی میرے پاس ہے بیگ صاحب, اس پے سلپ میں یہ پیسے یہ تو سر مہینے کے اندر کیسے دیے جا سکتے ہیں؟ یہ چھوٹے ڈان کے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے سر. 70 لاکھ روپے وہ تو باپ کو وہی کیس بتاتا تھا جس کا 100 موٹو لیا جاتا تھا, جس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی تھی, ورنہ تو یہ 100 موٹو اس کے کون سے فیصلے انہوں نے کیے؟ سب لوگوں سے جتنے 100 موٹو ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں سب لوگوں سے انہوں نے ڈان چھوٹے نے پیسے لیے, ان کے بیٹے نے. اور آپ ان کی بینک اسٹیٹمنٹس دیکھیں کہ جی ہمارا ٹیلی فون کمپنیوں کے ساتھ بزنس ہے. کون سا بزنس ہے جس میں آپ 90 کروڑ روپے 1 سال میں کما لیں اور باپ کو پتا نہ ہو, اور اتنے ٹرپس آپ یورپ کے لیں اور سب کچھ کریں؟ باپ کا ایک منٹ باپ کا ٹھہرے, میں نے آپ کو بتانا ہے, باپ کی بھی میں نے ایک چیز آپ کو بتانی ہے آج. یعنی کیا مجھے کہیں گے, یہ میرے پاس یہاں پہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ان کی کمپنی کا ایڈریس جو تھا وہ چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد تھا. اب دیکھیے گا کہ چیف جسٹس ہاؤس کہاں جاتا ہے. جی میں تو مبشر صاحب حیران ہوں کہ اور اس قوم نے کیسے اس شخص کو برداشت کیا اتنا عرصہ, جس کی ایک نیگیٹو سوچ, اور یہ ٹوٹل وہاں ایز اے چیف جسٹس پالیٹکس کرتا رہا. F&A کمپنی رننگ ایٹ دا چیف جسٹس ہاؤس, یعنی یہ وہ کاغذات ہیں جو میں اصل کاغذات آپ کو دکھا رہا ہوں. ناظرین مجھے یہ نہ کہیے گا کہ آج میں یہ کر رہا ہوں. اور پلیز ایک اور بات کہیے گا, یہ لاسٹ پے سلپ اور سرٹیفکیٹس بھی میں دکھا رہا ہوں, اس کے بعد آپ ان کی مراد پتہ چل جائیں گی. اور مجھے یہ نہ کہیے گا کہ کسی کے اترنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اترنے کے بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں اور میں اس پہ بڑا بھگت بھی چکا ہوں.
25 اپریل کو آپ کو میں لاسٹ ٹائم ARY کے اوپر پہلے بھی یہ دکھا چکا ہوں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بڑے ہمارے قابل احترام دوست بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں, میں ان کو کہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ڈاکٹر صاحب ایک سوال, یعنی آج میں ٹرانسلیشن میں ایک بات کہہ رہا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا کہا ہوا, ایک اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں کہہ دیا نا وہی اصل چیز ہے, اور اس کا ایک حرف جو ہے نا وہ ایک حکمت کا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ پتہ چلے تمہیں, تمہاری اوقات کا پتہ چلے. تو یہی آج دیکھنے میں آ رہا ہے نا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. دیکھیں, میں تو کل کانپ اٹھا جب میں نے یہ سنا کہ میرے 60 گھنٹے 60 سالوں جتنے طویل ہیں اور 60 سالوں کے برابر ہیں. اتنا بڑا میں اس کو کوئی اور چیز تو نہیں کہہ سکتا. جو تکبر کی انتہا میں نے دیکھی تو میں تو اسی وقت مجھے پتا لگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے, اور وہ تکبر کے نتیجے میں متکبر کو زمین پہ گرا کے اور پچھاڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا, آپ یاد رکھیے کہ جو دل آزاری کرتا ہے, جس طرح ظفر نے کہا تھا نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. یہ جو انصاف کا منصب ہے یہ مبشر بھائی, یہ کوئی ٹنڈولکر والا کام نہیں ہے. وہاں تو ٹلے مارے جاتے ہیں اور وہاں تو ہر ٹلے پہ ناچنے والے لوگ اور خواتین و حضرات ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت خدائی کام ہے. اللہ رب العزت عادل ہے, قادر ہے, سب سے کامل انصاف اس کے پاس ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اظہار کے نمونے ہیں جو ملکوں کے اندر ہم نے نظام بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت سنجیدہ کام تھا جس کو پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ نہ مساوات کے پیمانے پہ ناپا جا سکتا ہے اور نہ ہی عدل کے پیمانے پہ ناپا جا سکتا ہے. ایک شخص کی میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں گے, یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں, قوم نا امید بالکل نہ ہو. اب جو کل سے آزاد عدلیہ ہوگی, آپ جسٹس تصدق جیلانی صاحب آئیں, ان کے بعد جسٹس ناصر الملک صاحب آئیں, اور پھر اپنی باری پہ جتنے بھی آئیں گے یہ بہترین پروفیشنل ججز ہیں, اور آپ کو وہ باتیں اور وہ ماحول وہاں پہ نہیں ملے گا. رخصت ہو جائیں گے سارے وہ پنچھی, اڑ جائیں گے جنہوں نے وہاں پہ ایک اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا. اس لیے بہت اچھا پاکستان کے اندر انصاف کے لیے وقت آ رہا ہے. دو باتیں میں ضرور کہوں گا. آج میرے پاس بہت سارے وکلا, اس وقت بھی میرا گھر بھرا ہوا ہے وکلا سے, جو آئے وہ سارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظموں تک کے نام ECL میں ڈالے گئے. ان کے خلاف نہ کوئی ریفرنس تھا, نہ ان کے خلاف مقدمہ تھا, نہ کوئی پرچہ تھا. تو کیا سیاستدانوں کو آپ سنگل آؤٹ کر کے ذلیل و خوار کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ کسی اور کو بھی ایگزامپل بنایا جائے. اور خاص طور پہ ارسلان صاحب اور ان کے ابا جی کے حوالے سے وکیلوں نے کھل کے مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے. یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ سارے کل کی ڈان سے پہلے ڈان کا نام اگر ECL میں چلا جائے, کل چلا جائے, تو پھر لوگوں کے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں ان سارے الزامات کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. دوسرا جو ایک اور سب سے بڑا کام ہوا ہے پاکستان میں, 65 سال کے اندر کسی نے فوج کے ادارے کو اس طرح سے لا کے کٹہرے میں, اور اس کے اوپر ذاتیات, آج بھی جو ہوا ذاتی حملہ تھا کہ میرے سامنے فوج کی وردی ہو تاکہ میں اس پہ حملے کر سکوں. پھر آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوئی جو میں, یہ تاریخی بات ہے, یہ بھی میں کہنے لگا ہوں کہ کریزویچ جب پکڑا گیا تو کریزویچ نے وہاں پہ جو اپنے ڈیفنسز میں سے پرائم ڈیفنس جس کو کہتے ہیں بنیادی ڈیفنس دیا, وہ یہ تھا, اس نے کہا کہ ایک پاکستانی جو اہلکار تھا اس کو بھی ہیرو بننے کا شوق تھا, اس نے کہیں ریٹ میں لکھ دیا کہ میں اسلحہ دیتا رہوں وہاں پہ جو کریزویچ لڑ رہا تھا جب بوسنیا کے اندر, تو اس نے کہا میں تو اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا. ایک جو ریمارکس آئے اور پھر اس کے اوپر لکھا گیا کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کی مسلح ایجنسیز اور افواج, ان کے نام لکھے گئے. کہا گیا کہ یہ لوگوں کو ناجائز اسلحہ اور ناجائز گاڑیاں فراہم کرتے ہیں. کل اگر پاکستان کا دشمن کوئی اٹھے تو کیا اس کو بابر اعوان روکے گا, یا آپ روکیں گے, یا کوئی اور روکے گا؟ وہ جا کے کسی بھی بین الاقوامی فورم کے اوپر جو سمجھتے ہیں کہ بریک مجھے لینی ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ, پلیز. سوری میں قطع کلامی ہو رہی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان اور محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک لینی ہے, اور بریک سے آئیں گے تو ڈان ارسلان کی آپ کو میں کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, بریک.
ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک بات آپ کو میں بتاؤں اپنے مہمانوں تک جانے سے پہلے کہ امریکن آئیڈل امریکن گانے, انڈین آئیڈل انڈین گانے, پاکستان آئیڈل انڈین گانے. بابا جی میرا جواب دے دیں پلیز, وہ ایک تو جواب دے دیں, یہی کہہ دیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, میرے اوپر تہمتیں لگا لیں, وہ تو آپ لگاتے رہتے ہیں, لیکن میرے سوالوں کے جواب دے دیں. اور نہیں دے سکتے تو ایک بات میری بھی یاد رکھیے گا, آپ کی میرے سے عمر زیادہ, آپ کا مجھ سے تجربہ زیادہ, لیکن بابا جی ایک حقیقت یہ ہے کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی ہیں, کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. انسان جاتا خالی ہاتھی ہے یہاں سے, چاہے وہ سکندر اعظم ہو, چاہے وہ چنگیز خان ہو, چاہے وہ قارون ہو, جو مرضی ہو جانا. اور یہی بات باقیوں کو بھی سمجھنی چاہیے. ڈان آپ سے مخاطب ہوں, ڈان ارسلان. محسن بیگ صاحب آپ پہچانتے ہیں ڈان ارسلان کو اچھی طرح؟ کیا مجھے بتا سکتے ہیں آپ ان کے متعلق؟ اچھا شکر ہے آپ نے ان کو جہاز نہیں کہہ دیا. وہ بن جائے گا تھوڑے سے نہیں تھی مجھے. نہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا, یعنی یہ مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں ڈاکیومنٹس ہیں کہ ان کے پاس سرکاری پاسپورٹ تھا, ڈان ارسلان کے پاس, کون سے قواعد و ضوابط کے مطابق تھا یہ؟ سر وائلیشن تو چیف جسٹس صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ریاست تھی, یہ 5 سال تو انہوں نے ایز اے مالک اس ریاست کو استعمال کیا, اور پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑا اس چیف جسٹس کے, جو بھی انہوں نے کارنامے انجام دیے, جس طریقے سے سو موٹو لیے گئے, جس طریقے سے گورنمنٹ کو ایگزیکٹلی کام ہی نہیں کرنے دی گیا, ایڈمنسٹریشن کا سارا کام انہوں نے خود سنبھالے رکھا. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کا بیٹا باہر بیٹھا لوگوں سے ڈیل کرتا تھا, اور وہی پیسے آپ دیکھ لیجئے. ایون EOBI کا کیس آپ کے سامنے ہے, جہاں انہوں نے ابھی شادی کی ریسنٹلی, آپ دیکھ لیں کہ ان کا 187 کروڑ روپے کا چیک واپس کیا گیا, ان سے رشتہ کیا گیا, وہ کیس ڈمپ کر دیا گیا, اور FIA کو کہا گیا ریٹن آرڈرز میں کہ ان کو ہراساں نہیں کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم سے, ایڈن والوں کی بات کر رہے ہیں نا جی, ایڈن والوں کی بات کر رہا ہوں, اس کیس کی بات کر رہا ہوں جس کو اٹھایا گیا, اتنا ہائی لائٹ کیا گیا, لوگوں کی بےزتیاں کی گئیں, آخر میں اینڈ میں نکلا کیا, جو مجرم تھے ان کے پیسے واپس کر دیے کیونکہ ان سے رشتہ داری ہو گئی. تو آپ مجھے خود بتائیں مبشر صاحب کہ یہ کس قسم کا شخص تھا, کیا کون لوگ تھے جو اس کو پروموٹ کر رہے تھے؟ داستان طلسم ہوش ربا ہے یہ, میں تو پریشان ہوں. اور آپ دیکھیں کیسے اس کو جعلی ہیرو بنا کے پیش کیا گیا, مسیحا بنا کے پیش کی گیا. میں آتا ہوں, جو شخص خود ہی اپنی خود نمائی کے لیے سارے کام کیے, سیاست کے لیے کام کیے, سیاسی جج. میں تو حیران ہوں کہ ابھی بھی لوگ اس کی پیشزائی کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں اچھے الفاظ بول رہے ہیں. میں تو پریشان ہوں. ڈاکٹر بابا روان صاحب, اگر افتخار چودھری صاحب سیاست میں آئیں گے تو کیا ان کی پارٹی کا نام جیو پاکستان تو نہیں ہوگا؟ کوئی اس ٹائپ کا ہی نام ہوگا, ملتا جلتا ان کا, مجھے لگتا ہے. میرے خیال میں یہاں جو روایت ہے وہ یہ ہے, جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی, تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. یہ قصہ پارینہ ہوں گے سوائے اس کے کہ جو ان کے غلط فیصلے ہیں. میں ان کے حوالے سے یہ تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے, نظام انصاف پہ لوگوں کا ایمان, اعتماد, اعتقاد اور ان کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے میں نئے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں, وے فارورڈ بتانا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ یہ جو کیس ہے جس کو آپ ڈان کہہ رہے ہیں, یہ کیس بھی فوراً کھولا جائے, کیونکہ آج کی خبر, اسلام آباد کی خبر یہ ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کے کسی آدمی کا نام نہیں ہے, نون لیگ کے کسی آدمی کا نام نہیں ہے, کسی منسٹر کا نام نہیں ہے. ان کا نام ہے کہ جو ہٹایا گیا تھا PIA میں سے مسٹر وقار کو, اس کے بعد جو سودا ہوا ہے اس میں ان کا نام آ رہا ہے. اس لیے یہ ساری تحقیقات ایک طرف ہونی چاہیے, اس کے ساتھ چیف جسٹس صاحب جتنے بھی ریویویبل کیسز ہیں ان کے لیے ایک بینچ بنایا جائے, جن پہ تنازعات ہیں, جن کیسز کے اوپر, فیصلوں کے اوپر, ان کو بھی ہمیں مین سٹریم کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم نے پاکستان میں اگر یہ نظام چلانا ہے تو وہ فیصلے ہمیں ریویو کرنا پڑیں گے, اور پاکستان کے علاوہ دنیا ساری میں فیصلے ریویو ہوتے ہیں. پاکستان میں ایک فیصلہ ایسا ہے جس کو پہلے 3 رکنی بینچ نے کیا, پھر 5 رکنی بینچ بنا, پھر 7 رکنی بینچ بنا, 3 ریویو ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کوڈ آف کانڈکٹ کو جس طریقے سے پامال کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. آئین کے آرٹیکل 203 کے مطابق جو سیشن ججز ہیں ان کی سپرویژن اور سول ججز کی ہر ہائی کورٹ کرتا ہے.
उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि उस सूबे के चीफ जस्टिस साहब करेंगे। यहां सिविल जजों को बुला के आखिरी अदालत में खड़ा किया गया, कई तो बेचारे इस्तीफे देके उन्होंने इज्जत बचाई। सेशन जजेस को बुलाया गया आखिरी अदालत में, एक तरफ मुलजिम खड़ा है, दूसरी तरफ जो मुनसिफ है उसको भी खड़ा किया गया। इसलिए ये सारा काम जब तक आप इसको एक दफा थ्रैश नहीं करेंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये एक दायरे का सफर पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए मैं कदर नहीं चाहूंगा, इसलिए कि मेरा ओढ़ना बिछोना यही काम है। एंड आई लव दिस प्रोफेशन एंड आई लव लॉ एंड आई लव रूल ऑफ लॉ। लेकिन अगर किसी को इस तरह से स्कॉट फ्री जाने दिया गया, और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एक साहब ऐसे हैं जो कानून से भी बालातर है, वो आईन से भी बालातर है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से भी बालातर है। वो साहब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं। आपने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने तस्लीम किया, 220 आदमियों से ज्यादा को उनके ओहदे छोड़ने पड़े, जिनमें चपरासी भी शामिल थे, जिनमें गरीब क्लर्क भी शामिल थे कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम एक्सीजेंसी पे रखती थी फेडरल गवर्नमेंट के पास एक प्रोविजन थी रूल्स की, वो सारे के सारे घर चले गए। वो साहब बैठे हुए हैं। ये साहब इनकी ड्यूटी थी कि आप फोन करें और इस्तकबालिये करवाएं। वो बैठे हुए नहीं है, वो पड़े हुए हैं और पड़े पड़े कंटेम्प्ट के नोटिस भिजवा रहे हैं। सर ये देखें डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, इन्होंने ये रजिस्ट्रार साहब ड्रग में इन्वॉल्व थे, ड्रग के केस में, और स्पेशल जज जो एंटी करप्शन और ड्रग्स के पेशावर में अफरीदी साहब थे, उन्होंने रजिस्ट्रार को नोटिस भेजा कि आप अपीयर हो क्योंकि आप इस ड्रग केस में इन्वॉल्व हैं। उसको चीफ जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर कंटेम्प्ट का नोटिस देके उन पर चार्जशीट भी लगा दी कि रजिस्ट्रार साहब ड्रग केस में इन्वॉल्व हैं। लिहाजा एक जज को, जो कि हाई कोर्ट के जज नॉमिनेट हुए और वापस स्पेशल जज एंटी करप्शन और नारकोटिक्स हैं पेशावर में, उनको बुला लिया रजिस्ट्रार के ऊपर, क्योंकि इनका सारा चीफ जस्टिस साहब का एक दारोमदार और फ्रंट मैन जो है वो रजिस्ट्रार साहब हैं। जितने फंड्स इस्तेमाल हुए, जो कुछ हुआ और जो फैसले लिखे गए, वो रजिस्ट्रार साहब हैं। वो तोते की जान तो रजिस्ट्रार में है। आप खुद देख लें कि मुझे भी नोटिस रजिस्ट्रार की तरफ से आया कंटेम्प्ट का, और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ऑर्डर किए कंटेम्प्ट के। डॉक्टर बाबर अवान, मेरे पास 2 मिनट है आपके लिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, 2 टोक। मेरे पास ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत डॉक्यूमेंट्स और थद्दा मेरे पास पड़ा है। मेरे पास अरसलान साहब आपकी स्पेंडिंग की एक एक रसीद पड़ी हुई है। इंशाल्लाह मजे ले लेकर दिखाऊंगा, एक दिन में नहीं दिखाऊंगा सब कुछ। आप भी याद करेंगे और बाबा जी भी याद करेंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि जितने शवाहिद हमारे सामने हैं, क्या इससे साबित होता है कि इफ्तिखार चौधरी अपने बेटे के जुराइम में उनका पता था उनको? ये मुमकिन नहीं है कि एक घर में एक कंपनी बने, आपके मेरे घर में कंपनी बने और बाप को पता ना हो। इसलिए कि जो कंपनी बनाने वाली फर्म्स हैं, बाकायदा आके वो आइडेंटिफाई करती हैं और कंफर्म करती हैं उस घर को। उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि एक घर में दौलत की रेल पेल हो तो मां बाप की नजर ना हो। इस केस को आप छोड़ दीजिए, अपने समाज की, मुआशरे की बात कर लीजिए। हम तो कोई फालतू चीज लेके जाएं तो मां बाप पूछते हैं, इस उम्र में भी पूछते हैं, इसलिए हो नहीं सकता था। और तीसरा ये है कि फर्ज करता हूं मैं, आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू जस्टिस साहब, मैं फर्ज करता हूं कि ऐसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो फिर और जरूरी है कि तहकीकात हो, फिर और जरूरी है तफ्तीश हो, फिर और जरूरी है कि प्रोब हो, फिर और जरूरी है कि कटहरा सजे, फिर और जरूरी है कि खरा सच सामने आए। इतने अरबों रुपए घर में आए और वालिद को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? पूरी फैमिली उसको एंजॉय कर रही है, उन बेनिफिट्स को, उन करोड़ों रुपयों को, और फॉरेन ट्रिप्स इतने लिए जा रहे हैं। किसी ने नहीं पूछा, बाप का ख्याल नहीं है कि ये सारे बच्चे कहां जा रहे हैं। एक चीज मैं दिखा दूं, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी जिक्र किया था, तो मेरे पास, डॉक्टर साहब मैं आपको पता है कागजात और डॉक्यूमेंट्स रख के बैठता हूं। मेरे पास ये PIA के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि अरसलान इफ्तिखार समेत इनकी हमशीरा भी जब ये सफर करते थे इकोनॉमी के टिकट्स लेके, तो जबरी तौर पर PIA से अपग्रेड करवाया जाता था, और फैमिली ऑफ चीफ जस्टिस के नाम से पूरे के पूरे लोग जो थे वो अपग्रेड हो जाते थे। और जब PIA में किसी ने इस पे आवाज उठाई कि ये गैर कानूनी है, रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो उसको बुला के अदालत के अंदर रगेदा गया। ये भी सच है, क्यों डॉक्टर साहब? और एयरपोर्ट पे अदालत लगाई गई। इस पे इस्तगफार भी पढ़ता हूं, लाहौल भी पढ़ता हूं और तौबा भी करता हूं
کہ ایبیوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور کی اس سے بڑی مثال جو آپ بتا رہے ہیں، آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یقیناً کاغذ بھی سچے ہوں گے، اور کوئی مثال نہیں ہے. تو اب کیا چاہیے تحقیقاتی اداروں کو، اور جن لوگوں کے خلاف ایسے الزامات آئے کہ کیا ڈاکٹر بابا پاکستان روان، میں محسن صرف بیگ سارا اور نظام چیئرمین پیمرا، اپوزیشن کے لیے ہی ہے؟ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. لیکن آج دو باتیں جو چیئرمین پیمرا نے کہیں، ان کو سارے گاما کا خط مل چکا ہے، اور میر صاحب آپ کو کل صبح کچھ اور خط بھی ملنے والے ہیں کاپی رائٹ وائلیشنز پہ. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بینچ کے لیے، بینچ کے مطابق جس کو ہیڈ کرے تھے افتخار چودھری صاحب، پیمرا کے رولز کو امینڈ کر کے جیو کو 5واں لائسنس بھی دیا گیا. ویٹ فار سم مور سزلنگ نیوز ٹمارو. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.